اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہجرت یثرب میں ایک واقعہ سراقہ کے بارے میں۔ سراقہ جو تھا ان لوگوں میں سے ایک تھا جو 100 اونٹوں کی لالچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ سراقہ کا گزر اس طرف سے ہوا جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اس نے خوشی میں گھوڑا دوڑایا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گر پڑا۔ اس نے دوبارہ گھوڑا دوڑایا تو سنگلاخ زمین میں اس کے گھوڑے کی ٹانگیں گھٹنوں تک دھنس گئیں اور وہ کلہ بازی کھاتا ہوا نیچے آ گرا۔ تب وہ ڈرا اور سمجھا کہ ماجرا کچھ اور ہے، چنانچہ فریاد کرتے ہوئے عرض کی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ جب سراقہ واپس لوٹنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، سراقہ، اس وقت تیری کیا شان ہوگی جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا۔ عہد فاروقی میں جب کسریٰ ایران کا تاج اور سونے کے کنگن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیے گئے تو آپ نے سراقہ کو کسریٰ ایران کے کنگن پہنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں قبا میں تشریف آوری۔ اہل مدینہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع ملی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے روزانہ مدینہ سے باہر ایک پتھریلے میدان میں جمع ہوتے اور سورج ڈھلنے تک انتظار کرتے۔ آخر وہ گھڑی آ پہنچی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو مدینہ کی فضا نعروں سے گونج اٹھی۔ ہر طرف سے مسلمان دیدار اور استقبال کے لیے بھاگے چلے آ رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے، طرح طرح سے خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ غار سور سے چل کر 12 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا پہنچے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پہنچے جب سورج ڈھلنے کی بالکل قریب تھا اور دھوپ بڑی شدت سے چمک رہی تھی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی چادر تان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے تاکہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہجرت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ چھوڑ آئے تھے تاکہ جن لوگوں کی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ان کے مالکوں تک پہنچا دیں۔ اس حکم کی تعمیل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 3 دن لگ گئے۔ آپ کھلی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے، لوگوں، جس کسی نے اپنی کوئی امانت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہوئی تھی وہ آئے اور اپنی امانت لے جائے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مدینے روانہ ہو گئے۔ آپ نے یہ سفر پیدل طے کیا، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے اور ان سے خون بہنے لگا۔ جب آپ قبا کے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخموں پر لعاب دہن لگایا۔ اس کی یہ برکت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شہادت تک آپ کے پاؤں کو کبھی تکلیف نہ ہوئی۔ اب قبا میں قیام کے بارے میں کچھ ذکر ہے۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک چھوٹی سی بستی ہے جس کا نام قبا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 10-15 روز قیام فرمایا اور ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد یہیں تعمیر ہوئی جس کا نام مسجد قبا ہے۔ اس کی تعمیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یعنی خود حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھاری بھرکم پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور ان سے گرنے والی مٹی جس میں اتھر پر پڑ رہی تھی۔ کوئی صحابی حاضر ہوتا اور عرض کرتا، آپ تکلیف نہ فرمائیں، یہ پتھر مجھے عطا کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اسے رہنے دو، تم اس جیسا کوئی اور پتھر اٹھا کر لے آؤ۔ جب مسجد مکمل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز کا ثواب عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اب قباء سے روانگی ہو رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن یہاں تک قیام فرمایا، مدینہ کے مسلمان صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے رہتے تھے اور اس انتظار میں بے چین تھے کہ کب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں تشریف لائیں گے۔ آخر جمعۃ المبارک کی صبح تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے مسلمانوں کے جلوس میں روانہ ہوئے۔ ادھر مدینہ شہر میں استقبال کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ سب نے بہترین لباس زیب تن کیے ہوئے تھے، ہتھیار اپنے جسم پر سجائے ہوئے تھے۔ حبشہ کے سیاہ فام اپنے ہتھیاروں سے جنگی کرتب دکھا رہے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹنی پر سوار تھے اور مسلمان خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، اللہ اکبر جائے رسول اللہ، اللہ اکبر جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نعرے لگ رہے تھے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے رسول آ گئے، اللہ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اللہ کی توحید اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نعروں سے سرزمین یثرب گونج اٹھی۔ جانثاروں کا بے پناہ ہجوم بھی تھا، گلیوں میں دل دھرنے کی جگہ نہ تھی، ارد گرد کے مکان اور ان کی چھتیں شوق کے دیدار میں بے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی تھیں۔ معروف معصوم بچیاں دف بجا کر اپنے محبوب مہمان کی ان اشعار سے خوش آمدید کہہ رہی تھیں: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا اللہ الداعی، ایہا المعبوس فینا جئت بالامر مطاع۔ وداع کے ٹیلوں پر 14ویں کے چاند نے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکارنے والا اس کو پکارتا رہے گا، ہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اے ہمارے پاس نبی بن کر تشریف لانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تشریف لے آئے ہیں کہ آپ کے ہر حکم کی اطاعت کی جائے گی۔ اس جلوس کو حرکت میں آئے کافی وقت گزر گیا، لیکن بمشکل چند فلانگ کا فاصلہ طے ہوا۔ جب یہ جلوس بنی سالم کے محلے میں پہنچا تو سورج ڈھل گیا تھا اور نماز جمعہ ادا کرنے کا وقت ہو گیا تھا۔ وہیں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ ادا کرنے کا حکم صادر ہوا۔ چند لمحوں میں صحابہ کرام نے اپنی صفیں درست کر لیں اور بسادِ ادب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو اہل یثرب کے آزاد ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ادا کی گئی، اور یہ جمعے کا پہلا خطبہ تھا جو یثرب کے آزاد ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تقویٰ اور آخرت کو بہتر بنانے کی ترغیب دی۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جس محلے سے گزرتے وہاں کے سردار حاضر ہوتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف رکھیں اور ہمیں میزبانی کا شرف عطا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کی مہار اس کی گردن پر ڈال دی اور فرمایا، میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے حکم مل چکا ہے، یہ حکم الہی کے مطابق ٹھہرے گی۔ جب یہ قافلہ بنی نجار کے محلے میں پہنچا تو کھلے میدان میں اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہاں سب سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رہائش کے لیے جو گھر پسند فرمایا وہ سرداروں کے محلات نہیں تھے، بلکہ ایک درویش صفت غلام کا معمولی سا مکان تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ ہم کھانا تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ ہمارے پاس پہنچتا تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں کے نشانات تلاش کرتے، اور جہاں ہمیں وہ نشان معلوم ہوتے ہم حصول برکت کے لیے وہاں سے کھاتے۔ جزاکم اللہ خیر۔